الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا صدق الله العظيم وصدق فيما بلغنا رسوله النبي الأمين المتين الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه وبارك وسلم بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفاں و شکستہ رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد جملہ ناظرین السامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Alhamdulillah, again we are here with you through SDI Media. Today, inshallah azim, we're going to talk about the very, very popular topic nowadays, not only in Europe and North America and South America, recently in subcontinent India and Indian subcontinent is one of the most discussed topic. Today we're going to talk about this inshallah azim, but first of all I want to thank all of the media team and all the people, those who are working behind the screen. I want to thank brother Hanif for his great work, and Siraj bhai, Akil bhai, Arif bhai, and Ikram bhai, and Farid bhai. If I am missing any name, Maulana Muazzin, all these people, those who are working in a group to bring something good for you, جو یہ سارے اہتمامات کر رہے ہیں. I ask Allah subhanahu wa ta'ala that may Allah subhanahu wa ta'ala give them reward abundantly in the both world. اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم حق کہیں، حق سنیں، حق پہ عمل کریں اور دین کی خدمت کرتے رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے, the verse which I have recited today, انشاءاللہ العظیم, in light of this verse, اس آیت کی روشنی میں انشاءاللہ العظیم ہم بات کریں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سچ کہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور صحیح چیزوں پہ عمل کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. So as you know that through SDI Media, that today's our talk is about Ertugrul Ghazi. He is one of the greatest mujahid, جو اپنے وقت کے ایک عظیم مجاہد تھے. But he is not as simple as that like people talk today. وہ کوئی ایسی عام شخصیت نہیں ہے
جیسے لوگ ان کے حوالے سے آج بات کرتے ہیں. جسٹ ایز اے کیریکٹر which was played from some actor, he was not like just this. وہ اللہ کے بڑے نیک بندے تھے، اور یوں سمجھ لیں کہ ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو دن کے وقت اللہ کی راہ میں لڑتے تھے اور رات کے وقت بارگاہ خداوندی میں قیام کرتے تھے. یہ ایسے لوگوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. ارطغرل الغازی کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے ہمیں کچھ چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ واٹ واز دا ٹائم، وہ کون سا وقت تھا جس وقت ارطغرل الغازی نے ایک ایسے ماحول کے اندر، ایک ایسی سچویشن میں جہاں ہر طرف مایوسی تھی، جہاں ہر طرف نا امیدی تھی. there was no hope at all. اس طرف ہر طرف مسلمان بہت ہی مشکل حالات سے گزر رہے تھے. ان حالات میں ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، اور اس آدمی کے ساتھ کمال ان لوگوں کا بھی ہے، ان غازیان اسلام کا بھی ہے، جو ان کے ہر ڈیسیشن پہ، ان کے ہر فیصلے پہ ان کے ساتھ کھڑے رہے، ان کے ساتھ رہے، اور ہر موڑ پہ انہوں نے ان کا ساتھ دیا، اور ہر موڑ پہ انہوں نے جو رہنمائی ان کی اس کے ساتھ وہ قائم رہے، اور کسی بھی موڑ پہ وہ مایوس نہیں ہوئے. وہ کسی بھی موڑ پہ انہوں نے جو ہوپ ہوتا ہے، امید ہوتی ہے، وہ امید انہوں نے نہیں کھوئی. یہی امید تھی جو انہیں جینے کی طاقت عطا کرتی تھی، جو انہیں حوصلہ فراہم کرتی تھی. اور وہ جو تھے الحمدللہ رب العالمین عام لوگ نہیں تھے، عام لوگ نہیں تھے کہ ونعوذ باللہ من ذالک جو ہے ہم جس طریقے سے چاہیں ان کے حوالے سے بات کریں. ان کا شمار اللہ کے ولیوں میں ہوتا ہے. He is a friend of Allah سبحانہ و تعالی. مجاہد ہے، غازی ہے، ولی ہے، اور ایک ایسی ذات ہے جن کی تربیت نے ایک ایسے بادشاہ کو، ایک ایسے حکمراں کو دنیا کے سامنے لایا، جنہوں نے ایک ایسی سلطنت قائم کی، ایسی حکومت قائم کی جو 600 سال تک چلی. more than 600 years. If you look in the history of Islam, there is no any family who have ruled for that long, and for this biggest large area of the world, in 3 continents, more than 600 years. It is the Ottoman Empire. So Ottoman Empire کو تو سب جانتے ہیں، عثمانی خلافت کو سب جانتے ہیں، لیکن اس عثمانی خلافت کو قائم کرنے کے لیے جنہوں نے گراؤنڈ کو پریپیئر کیا، انہوں نے کن چیزوں کا سامنا کیا، یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں. اگر جانتے بھی ہوں گے تو تاریخی اعتبار سے کم جانتے ہیں، اور جو ٹیلی ویژن کے تھرو دیکھ کر کے جانتے ہیں اس حساب سے چیزیں جانتے ہیں. I want to make one thing very clear here. The fiction is something different. Okay? جو چیزیں ٹی وی پہ دکھائی جاتی ہے it is something different. اور جو چیزیں حقیقت ہوتی ہے it is something different. حقیقت الگ ہوتی ہے. ٹی وی پہ چیزیں کچھ بڑھا چڑھا کر کے بھی دکھائی جاتی ہیں، اس میں مبالغہ بھی ہوتا ہے. جیسے جیسے انہیں اپنے آڈینس کے جذبات ہیں، ان کے خیالات ہیں اور ان کی خواہشات ہیں، اس کا خیال رکھ کر کے وہ ڈراماز وغیرہ کو ترتیب دیتے ہیں. لیکن تاریخ جو ہے یہ اس سے مختلف ہوتی ہے. میں اتنا کہہ سکتا ہوں جو میں نے ارطغرل الغازی کے حوالے سے ریسرچ کیا، جو میں نے ان کے حوالے سے پڑھا. ٹو بی آنیسٹ، when you are searching about Urtugrul Ghazi, then you find very less sources, very a few sources you can find. However, I managed to get some Turkish sources and some Arabic sources to know more about Urtugrul Ghazi, because the true history of Urtugrul Ghazi has not been written at that time. The only thing recorded after the establishment of Ottoman Empire, more than 100 years after than this. عثمانی سلطنت کے قائم ہونے کے بعد 100 سال کے بعد تقریباً ان چیزوں کو ریکارڈ کیا جانے لگا، لکھا جانے لگا. تو اس اعتبار سے جو اوتھینٹک روایات ہیں ان کی تعداد بہت ہی کم ہے، بہت ہی کم ہے. میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کی روشنی میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ان کی کامیابی کا راز کیا تھا اور انہوں نے کیسے کامیابی حاصل کی. And then there are many questions people ask us. Really, I am getting loads of messages from Indian subcontinent, even from here in UK and different places. People asking, Hazrat, can we watch the Urtugrul Ghazi series, and Hazrat, can we watch this TV serial from there? They're asking many questions. So I decided we should talk about Urtugrul Ghazi.
that the people know the real thing about the Ertugrul Ghazi, ताकि उनके हवाले से हकीकत वो जान सके ये हुआ कैसे पॉसिबल। जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है उसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया है, Allah has promised those among you who believe and do good deeds that he will certainly give them the caliphate। अल्लाह ने उन लोगों से जो अल्लाह की जात पे यकीन रखते हैं और फिर अपने ईमान के मुताबिक अमल करते हैं, नेक अमल करते हैं, अल्लाह ने उनसे वादा किया कि हम आपको जमीन में खिलाफत अता करेंगे, हम आपको जमीन में खिलाफत अता करेंगे। एंड देन कुरान सेज कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तदा लहुम वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बअदि खौफिहिम अमना। और हम उन्हें जमीन में होल्ड अता करेंगे, जमीन में उन्हें हम कब्जा व इख्तियार अता करेंगे, और उस खौफ के बाद जिससे वो गुजरे, उस खौफ के बाद जिससे वो गुजरे, हम उनके लिए ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि वहां अमन ही होगा, शांति होगी, वो सुकून के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकेंगे। सो अल्लाह सुब्हानहु व तआला says in this verse, certainly will give them the caliphate in the earth the way he gave to those before them, and that he will certainly establish for them the religion which he has choose for them, and will turn their fear into peace। Allah उनके खौफ को अमन में बदल देगा। In this verse of Al-Quran Al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned few things. Allah has mentioned हम खिलाफत, इख्तियार, हुकूमत जमीन में उन्हें देंगे जो ईमान वाले होंगे, जो ईमान वाले होंगे, और साथ ही साथ ईमान के साथ साथ अमले साले भी करेंगे, अमले साले भी करेंगे। The deeds will be the good deeds, वो शरीयत पर अमल करेंगे। So I want to say for these students and so for these youngsters, those who say we want to liberate Palestine but they don't wake up for Fajr, है ना, हम फलस्तीन को आजाद कराना चाहते हैं लेकिन हम फजर में जागना नहीं चाहते, है ना, हम जालिम के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं लेकिन हम शरीयत के हिसाब से जिंदगी नहीं गुजारना चाहते। अगर हम ऐसे कर रहे हैं then there will no time come when you are anyone जो इस तरीके से है कि ईमान के मुताबिक वो अमले साले के साथ जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं, अमले साले इख्तियार नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए ऐसे मौके आए। अल्लाह जमीन में इख्तियार उन्हें अता फरमाता है, हुकूमत उन्हें देता है मोमिनीन में से जो ईमान के साथ साथ अमले साले करते हैं। अगर आपके दिलों में ये जज्बा है मुसलमानों के हवाले से, अगर आपके हवाले से आपके दिल में ये जज्बा है मजलूमीन के हवाले से कि हमें हमेशा मजलूम का साथ देना है, तो सबसे पहले अपने आप पर जुल्म करने से रुकें, पर सबसे पहले अपने आप पर जुल्म ढाने से अपने आप को रोकें, क्योंकि हर वो हुक्म जो हम शरीयत के खिलाफ करते हैं, हर वो बात जो हम शरीयत के खिलाफ करते हैं, ये सबसे पहला जुल्म है जो हम अपने आप पर कर रहे हैं, हम अपनी जानों पे कर रहे हैं। कुरान मजीद ने यही कहा, कुरान मजीद ने यही फरमाया कि वलौ अन्नहुम इग़लमू अनफुसहुम, और अगर वो अपनी जानों पे जुल्म कर लें यानी गुनाह करें, अल्लाह अकबर। सो हमें अगर एक ऐसा माहौल पैदा करना है कि हम हक के लिए आवाज उठा सकें, हक के लिए आवाज बुलंद कर सकें, तो उससे पहले हमें अपने आप को सुधारना बहुत जरूरी है। दैट इज द थिंग विच अर्तुगरुल गाजी डिड विद दीज 400 टन्स जो उनके साथ थे। 400 खीमों का जिक्र आता है जो अर्तुगरुल गाजी के साथ स्टार्टिंग में थे। अर्तुगरुल गाजी सीधे नहीं उठे कि आज ही हमें उठना है और कल जाकर के हमें बाज़ंतीन के खिलाफ लड़ना है और फिर बाज़ंतीन को हमें आजाद करा लेना है, नहीं। He trained the people, those who are with him। अर्तुगरुल गाजी ने वो नौजवान जो उनके साथ थे उनकी तरबियत की, उनकी इल्मी तरबियत की, उनकी जहनी तरबियत की, उनकी अस्करी तरबियत की, उनकी मुजाहिदाना तरबियत की, और उनको समझाया कि फॉर व्हाट रीजन वी आर गोइंग देयर। हम किसी का सामना कर रहे हैं तो फॉर व्हाट,
for seeking the dunya, for the wealth, کہ ہم دنیا حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں, کہ ہم مال حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں, کہ ہم دولت حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. No, he made this thing very clear in the mind of every single soldier who was with Ertugrul Ghazi, that we are going to fight against this oppressor just for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. ہر ایک کے ذہن میں یہ بات کلیئر تھی, ہر ایک کے ذہن میں یہ بات بالکل صاف تھی. یہ تربیت ارطغرل غازی نے ان لوگوں کی تھی. You may ask from how can I very certainly say this, چونکہ جب ارطغرل غازی کے حوالے سے ہم نے تحقیق کی, ہم نے اس پہ تلاش کیا, جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ بہت کم مصادر ہیں جو اس کا ذکر کرتے ہیں, بہت کم. لیکن جتنے بھی سورسز ہیں جنہوں نے ارطغرل غازی کو مینشن کیا ہے, جنہوں نے ان پہ لکھا ہے, یا پھر وہ جو تاریخی مصادر سورسز جو ترکش لینگویج میں ہے, پھر اس کو دوسری لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا گیا, ان سب میں ایک چیز جو ہے بہت کلیئر ہے. وہ یہ کہ وہ لوگ جو ارطغرل غازی کے ساتھ نکلے, ان کی تعداد کسی نے 100 خیمے بتائے ہیں, اور کسی نے 400 خیمے بتائے ہیں, اور پھر کسی نے اس کی تعداد یہ بتائی کہ جب 400 خیمے تھے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ پورے لوگ ملا کر کے وہ لگ بھگ 4000 لوگ تھے. اور بعض لوگوں نے 400 بھی لکھا ہے, متعدد لوگوں نے 400 لکھا ہے کہ ان کے ساتھ جو لوگ تھے 400 تھے. تو اس کو کچھ لوگوں نے, کچھ محققین نے اس طریقے سے اس میں تطبیق دی ہے کہ جو لوگ 4000 کا قول کرتے ہیں اس میں عورتیں, بچے, بوڑھے سب ملا کر کے, اور جو 400 کا قول کرتے ہیں ان کے اقوال اس طرف ہوں گے کہ جو لڑنے والے تھے, جو مجاہدین تھے, جو جہاد کے لیے میدان میں جانے کے لیے اس قابل تھے, فزیکلی فٹ تھے, تو ان کی تعداد لگ بھگ 400 تھی. ان کی تعداد 400 تھی. سب اس بات کو لکھتے ہیں کہ یہ جو 400 تھے, یا پھر وہ 4000 جو پورے لوگ ملا کر کے, یا وہ 400 خیمے جو تھے, ان کی کیفیت ارطغرل غازی کے ساتھ ایسی تھی کہ they don't think by themselves. If Ertugrul Ghazi is saying something to them, then they used to follow it. They used to trust Ertugrul Ghazi blindly. وہ ارطغرل غازی پہ اتنا بھروسہ کرتے تھے کہ every single word which is coming out from the Ertugrul Ghazi's mouth, they used to consider it is as a حکم, اور یہ حکم ہے, اور وہ ان کو اللہ کی طرف سے اور اسلام کی طرف سے اپنے اوپر مقرر امیر کی حیثیت سے تسلیم کرتے تھے. چونکہ یہ ایک سلسلہ تھا اور یہ عادتیں تھی ترکش قبائل کے اندر, جو ترکش ٹرائبس ہوا کرتے تھے, ان میں جو قبیلے ہوتے تھے, ان قبیلوں کے جو سردار ہوتے تھے, اس کے حکم کی پابندی وہ ہر حال میں کرتے تھے. کوئی بھی مرد اس کے خلاف نہیں جاتا تھا, کوئی بھی فرد اس کے خلاف نہیں جاتا تھا. ہم اس پہ بات کرنے کے لیے آئیں گے, ایسا نہ ہو کہ انہی چیزوں میں ہمارا ٹائم چلے جائے. سب سے پہلے میں آپ کو وہ سچویشن سمجھا دوں تھوڑی سی, کہ جس ٹائم پہ ارطغرل غازی آئے, اس وقت کے اکابر علماء کون تھے جس دور میں ارطغرل غازی کا وجود تھا, جو موجود تھے. تو بہت سارے لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ ابن عربی جو ہیں, کیا یہ حقیقت میں ارطغرل سے ملے ہیں؟ wait for this for answer for this question for tomorrow's talk inshallah العظیم, کہ ابن عربی کی ارطغرل غازی سے ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں. بٹ آج میں آپ سے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ جو وقت ارطغرل غازی کا ہے, اس دور میں جو اکابر علماء عالم اسلام کو انسپائر کرتے تھے, وہ صوفیہ جن کی تحریروں سے, جن کی کوششوں سے مسلمانوں کے اندر جو امید ختم ہوتی جا رہی تھی, وہ امید جاگ رہی تھی, ان میں اس وقت امام ابن عربی, محی الدین ابن عربی, شیخ اکبر کا نام سر فہرست ہے, on the top of the list. اس دور کو اگر آپ پڑھیں تو it is true کہ ارطغرل غازی اور ابن عربی تاریخ اعتبار سے, محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ, ان دونوں کا زمانہ ایک زمانہ ہے. اور وہی زمانہ حضرت امام جلال الدین رومی کا بھی ہے, حضرت امام جلال الدین رومی کا بھی ہے. انشاءاللہ العظیم ان کی ملاقات ہوئی کہ نہیں ہوئی, انہوں نے ان سے انسپائریشن لیا کہ نہیں لیا, انہوں نے ان کی تربیت کی کہ نہیں کی, ان چیزوں کے حوالے سے انشاءاللہ العظیم میں آج نہیں بات کروں گا, ہم کل اس پہ بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے آئیے, جو بات میں آپ کو اور ایک کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ کہ جس ٹائم پہ ارطغرل غازی نے اپنے چھوٹے سے قبیلے کو لے کر کے سفر کیے, تو سب سے پہلے تو ان سفروں کا آغاز ان کے دادا کے زمانے سے ہوتا ہے.
چونکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارطغرل غازی کے جو والد ہیں وہ عثمان ان کا نام سلیمان شاہ ہے، سلیمان شاہ، ارطغرل ابن سلیمان شاہ، تاریخی مصادر کچھ یہ بتاتے ہیں. اینڈ اگر آپ عثمان اول نے جنہوں نے خلافت عثمانیہ کی افیشلی بنیاد رکھی، جو اس خلافت کی اس سلطنت کے افیشلی پہلے بادشاہ ہوئے عثمان ابن ارطغرل، اگر آپ ان کی طرف دیکھیں گے تو وہاں دو چیزیں ملتی ہیں، دو چیزیں ملتی ہیں. انہوں نے کچھ سکے بنائے ہیں، کچھ کوائنز اپنے ٹائم پہ. جو سکے انہوں نے بنائے ان سکوں کے ماڈلز آج ترکش میوزیمز کے اندر رکھے ہوئے ہیں. ان سکوں کے اوپر جو چیزیں نقش ہیں اس میں جو ہے دونوں نام ملتے ہیں. ایک جگہ ملتا ہے کہ عثمان ابن ارطغرل کا بھی ذکر ملتا ہے، اور ارطغرل ابن سلیمان شاہ بھی ملتا ہے، ارطغرل ابن غندوز الب یہ ملتا ہے. تو یہاں مورخین آ کر کے اس بات میں مختلف ہو جاتے ہیں کہ ارطغرل کے والد حقیقت میں سلیمان شاہ تھے یا پھر غندوز الب ان کا نام تھا. تو یہاں آ کر کے مورخین کی یہاں دو رائے ہوتی ہیں. لیکن اسی میں سے دوران تحقیق جو ہے مجھے ایک رائے جو سمجھ میں آئی، اٹ may be possible, it may be right, it may be wrong, it is just an opinion، کہ یہ صرف رائے ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ جو سلیمان شاہ ہے ان کے والد، چونکہ کچھ مصادر نے ذکر کیا ہے کہ the father of سلیمان شاہ was غندوزل. So غندوزل was a grandfather of ارطغرل غازی. یہ ارطغرل غازی کے دادا ہوا کرتے تھے. کچھ روایات یہ کہتی ہیں. تو جو سکے عثمان نے بنائے ہیں اس میں ارطغرل کو جو غندوز الب کے ساتھ جوڑا گیا ہے، بہت ممکن ہے کہ دادا کی طرف ان کی نسبت کر کے ان سکوں میں رکھا گیا ہو. اور دوسری بات، اب ارطغرل کے حوالے سے سورسز کی اب آپ بات کریں ارطغرل غازی کے حوالے سے، تو چونکہ میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ ارطغرل کے زمانے میں، ان کے دور میں کوئی ایسی تاریخ پراپرلی جو لکھی جاتی ہے وہ ان کی طرف سے لکھی نہیں گئی، چونکہ وہ مجاہدین تھے، ان کے لیے ٹائم ہی نہیں تھا کہ اس تاریخ کو وہ جمع کریں. اور اس دور کے جو دوسرے غیر مسلم مصادر ہیں، سورسز ہیں، اس دور میں جو تاریخیں لکھی گئی ہیں، اگر ان میں بھی آپ دیکھیں تو بہت کم آپ کو وہاں پہ ارطغرل کا ذکر ملتا ہے، بہت ہی کم آپ کو وہاں پہ ارطغرل غازی کا ذکر ملتا ہے. لے دے کر کے ارطغرل غازی کا جو ذکر ملتا ہے وہ یہ کہ عثمانیوں کی جب حکومت قائم ہوئی تو 100 سال کے بعد ایسا ہوا کہ انہوں نے وہ روایتیں جو منتقل ہوتی آئی تھی خاندان سے سینہ بسینہ، ان کو انہوں نے اپنے طور پہ جمع کیا. اس پر بھی بہت سارے لوگ سوالیہ نشانات لگاتے ہیں تاریخی اعتبار سے. اور حقیقت جو اس میں ہے وہ یہ کہ جب انہوں نے ان چیزوں کو جمع کیا تو تیمور لنگ بادشاہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. تیمور لنگ ایک بادشاہ گزرا ہے. He attacked on the Ottoman Empire. انہوں نے یہ عثمانی سلطنت پہ انہوں نے حملہ کیا. And he made the leader at that time بایزید ایلدرم جو اس وقت بادشاہ ہوا کرتے تھے سلطنت عثمانیہ کے، ان کو انہوں نے قید کر لیا. تو اس حملے میں عثمانیوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا. تو انہوں نے بہت سارے وہ تاریخی دستاویز جو تھے ان سب کو اس جنگ میں جلا دیا گیا، اس جنگ میں جلا دیا گیا. اور جو کچھ بچے اور باقی جو دوسرے مصادر بچے، اس کے بعد جا کر کے عثمانی تاریخ کو ترتیب دیا گیا، اس تاریخ کو لکھا گیا. تو انہی سورسز کے ذریعے سے ہم کوئی اتھینٹک بات کر سکتے ہیں. باقی جو باتیں ہیں وہ یا تو وہ غیر مسلم سورسز جنہوں نے اسے ذکر کیا ہے ہمیں ان پہ اکتفا کرنا پڑے گا، یا پھر جو ہے جو چیزیں بچی ہوئی ہیں انہی کی روشنی میں ہم بات کر سکتے ہیں. تو جس دور میں ارطغرل غازی نے کی، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ٹائم ایسا تھا کہ مغل جو تھے، جن کو تاتاری کہا جاتا ہے، بہت ہی خونخوار یہ قوم ہوا کرتی تھی تاتاریوں کی. یہ بڑے ہی خطرناک قوم تھی. ان کی قیادت سب سے پہلے ہلاکو چنگیز خان نے کی. چنگیز خان کا نام تو سب نے سنا ہوگا. ظلم کے ساتھ اس کا نام جوڑ دیا جاتا ہے، ظلم زیادتی کے ساتھ اس کا نام جڑ گیا ہے، گویا کہ ظلم کا دوسرا نام بن گیا چنگیز خان. کیونکہ وہ چنگیز خان کے انڈر میں، ماتحت میں جو تاتاری نکلے وہ اتنے خونخوار ہوا کرتے تھے، اتنے خطرناک ہوا کرتے تھے کہ لوگوں کو قتل کر دینا ان کے لیے it is not a big deal for them. جیسے 50 لوگوں کو قتل کر دینا that was not a big deal for them. Some of the historians they mentioned a few stories about these Tataris, how barbaric they were. وہ کیسے قاتل اور سفاک ہوتے تھے کہ if the two leaders they were sitting down there, okay, اگر دو سردار فوج کے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپس میں ان کے درمیان بات ہو رہی ہے تو کہتے کوئی سردار کہہ دیتا
کہ لیٹس ڈو اے کمپٹیشن، چلو کوئی مقابلہ کرتے ہیں. مقابلہ کیا ہوتا کہ کون سب سے زیادہ لوگوں کو قتل کرے گا. دین جسٹ گو، وہ آگے بڑھتے تھے، کسی بھی قبیلے کے پاس جاتے تھے اور وہاں نہ بچوں کا خیال، نہ عورتوں کا خیال، نہ مردوں کا خیال، سب سے زیادہ نمبر تعداد میں جو قتل کر دیتا پھر وہ ونر مانا جاتا. اللہ اکبر، ایسی صفاقیت تھی ان تاتاریوں کے اندر. ایک ایگزامپل، دوسرا ایگزامپل ذکر کیا جاتا ہے ان کے حوالے سے جسے مورخین نے باضابطہ ذکر کیا ہے. تاریخ میں جو چیزیں محفوظ ہیں میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں. ان کے حوالے سے ایک چیز یہ ذکر کی جاتی ہے اور کہ یہ اللہ اکبر جب کسی قوم پہ حملہ کرتے، خاص کر کے مسلمانوں پہ، کیونکہ انہوں نے کوئی بھی مسلم شہر نہیں چھوڑا. they don't left any famous Muslim city, they just destroyed it. انہوں نے دمشق کو نہیں چھوڑا، انہوں نے بغداد کو نہیں چھوڑا، سمرقند و بخارا کو نہیں چھوڑا، اور قندہار تک کے قریب یہ آ گئے. خوارزم شاہ جو اس وقت ایک بہت بڑا بادشاہ ہوا کرتا تھا، ترکمانستان کے جو علاقے تھے ان کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ سلجوقی سلطنت جس کے بعد ڈائریکٹلی عثمانی سلطنت کا قیام ہوا، سلجوقیوں کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا. تقریباً ہر شہر کو، قونیہ ہو، بغداد ہو. اگر بغداد کی ہم بات کریں تو بغداد میں ان کے قتل کی داستانیں بڑی لمبی ہیں. انہوں نے بعض روایتوں کے حساب سے more than 2 million people اور بعض روایتوں کے حساب سے 1.6 million Muslims within 3 days they killed them, they slaughtered them. That was a biggest massacre. یہ جس کو کہا جاتا ہے نا قتل عام، تاریخ کا سب سے بڑا قتل عام کہہ لیجئے کہ اس طرف ان کے ٹائم پہ ہوا تھا. اور ان کے درمیان کمپٹیشن یہ ہوتا تھا کہ جو سردار ہوتا تھا، جو سردار ان کا، وہ اپنے ماتحت جو فوجی ہوتے تھے یا پھر جو فوجی کمانڈرز ہوتے تھے ان کو یہ کہتا تھا کہ جو سب سے لمبا مینار بنائے گا اس کو ہم انعام دیں گے. And by what they should build this minaret with the skulls of human beings. لوگوں کے سروں سے، لوگوں کی کھوپڑیوں سے، مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے ان کو مینار بنانے کا حکم دیا جاتا. اور جس کا مینار لمبا ہوتا تھا پھر اس کو بادشاہ اور پھر جو حاکم ہوتا تھا وہ ان کو انعام دیا کرتا تھا. You don't believe if you heard these things, but historians they mention this in these are the facts. You know ان کی غذا کیا ہوتی تھی جانتے ہیں آپ؟ ان کی غذا they used to drink the blood. یہ خون پیا کرتے تھے. گھوڑے پہ سوار ہیں تو کبھی کبھار گھوڑے ہی پہ خنجر مارتے تھے اور گھوڑے کا خون پی لیا کرتے تھے. انسانوں کا خون یہ پیا کرتے تھے. ایسی خطرناک قوم تھی. تو یہ ٹائم تھا. تو اس ٹائم پہ ارطغرل کا جو قبیلہ تھا، قبیلہ کائی، ارطغرل کا جو قبیلہ، ارطغرل غازی، یہ جو قبیلہ کائی تھا، ابھی ارطغرل غازی جو ہے قبیلے کے سردار نہیں بنے تھے، یہ اس وقت کی باتیں ہیں. تو یہ کائی قبیلہ بھی جو ہے ان منگولیوں کے ظلم کا شکار ہوا. اخلاط ایک جگہ کا ذکر کیا جاتا ہے جہاں پہ اس قبیلے کی آبادی ہوا کرتی تھی. یہ قبیلہ وہاں پہ رہا کرتا تھا. پھر یہ اخلاط سے اسی وجہ سے نکلے کہ یہ جو ہے منگولیوں کا، یہ تاتاریوں کا جب حملہ بڑھا اور اس کی وجہ سے انہیں اپنی جانوں کا بچانا مشکل ہو گیا تو یہ وہاں سے نکلے. اس کے بعد پھر یہ بھی روایتیں بتاتی ہیں، تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ سلیمان شاہ کا جو ہے ایک سفر کے درمیان ایک تھے وہ، تو ان کا انتقال ہوا. اس کے بعد یہ جو فیملی تھی یہ سپلٹ ہو گئی. یہ جو بھائی تھے یہ سپلٹ ہو گئے. 2 بھائی ایک طرف ہو گئے، 2 بھائی دوسری طرف ہو گئے. یعنی یہ ہوا کہ ارطغرل غازی اور ان کے ساتھ ایک اور ان کے بھائی تھے. یہ 4 لڑکے ہوا کرتے تھے. تاریخی مصادر کے حساب سے سنگر تکین ان کا نام ذکر کیا گیا ہے. اینڈ ارطغرل ابن سلیمان شاہ، سنگر تکین ابن سلیمان شاہ، اینڈ گندو دو ابن سلیمان شاہ، اینڈ دندار بیگ ابن سلیمان شاہ. یہ 4 نام ذکر کیے گئے ہیں تاریخ میں کہ یہ چاروں جو ہے سلیمان شاہ کے صاحبزادے ہوا کرتے تھے. ارطغرل غازی اور یہ دندار بیگ جو ہے یہ دونوں ایک طرف ہوئے اور باقی 2 بھائی یہ ایک طرف ہوئے. اور وہ جو قبیلہ گیا پھر ان کا کیا ہوا اس کے حوالے سے تاریخ میں جتنی میں نے چیزیں دیکھنے کی کوشش کی، however I have tried for a limited، میں نے زیادہ اس حوالے سے کوشش نہیں کی، اس پہ کنسنٹریٹ میں نے نہیں کیا، تو اس میں زیادہ چیزیں مجھے ان کا ذکر نہیں ملا. البتہ ارطغرل غازی کا ذکر یہ ملا کہ وہ وہاں سے نکلے، الگ ہوئے. جب یہ الگ ہو کر کے اپنے ساتھ جو ان کے لوگ تھے، ایک روایت کے حساب سے 4000 لوگ، 400 خیمے یا 400 افراد جتنے بھی تھے، the number exactly Allah knows the best، واللہ اعلم بالصواب، اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے.
اس کو لے کر کے وہ نکلے. تو اس درمیان میں آپ ارطغرل غازی کی حیات میں جن چیزوں کا مورخین نے ذکر کیا ہے اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ وہ دین پہ عمل کرنے کے حوالے سے کتنے کتنے وہ پابند تھے دین کی پابندی کے حوالے سے, اور دین پہ عمل کرنے کے حوالے سے وہ کتنے مخلص تھے. یہ چیزیں ہمیں ان سے سمجھ میں آتی ہیں, اندازہ لگتا ہے. آلویز کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن سے کام لینا چاہتا ہے ان کو وہ صفات عطا کر دیتا ہے, ان میں وہ کوالٹیز اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے. تو ارطغرل کے پاس ایک چیز تھی, فکر امت کے لیے کرنا ہے, قوم کے لیے کرنا ہے, اللہ کے لیے کرنا ہے, یہ چیز ان کے پاس تھی. تو جو فرسٹ تقریباً سارے مورخین جسے ذکر کرتے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ ان کا ایک یہ ہوا کرتا تھا کہ we always should stand with the مظلوم. جو مظلوم ہے ہمیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, ہمیں ظالم کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا. یہی اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ مظلوم کے ساتھ رہو, ظالم کے ساتھ نہیں, کیونکہ مظلوم کا ساتھ دینا ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے, مظلوم کی حمایت کرنا ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے. اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے. تو یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر رکھ دی تھی, چونکہ جب اللہ کو کسی سے کام لینا ہوتا ہے تو اس طرح کی صفات اور اس طرح کی خوبیاں اللہ تعالیٰ انہیں پیدا کر دیتا ہے. تو جب یہ نکلے اپنے قبیلے کو لے کر کے, یہ وطن کی تلاش میں تھے, یہ جگہ کی تلاش میں تھے, چونکہ یہ قبیلہ تھا, خانہ بدوش تھے یہ لوگ. کبھی کچھ عرصے کے لیے کسی ایک جگہ رک گئے اور کبھی کچھ عرصے کے لیے دوسری جگہ رک گئے, کچھ مہینے یا کچھ ہفتے, کچھ سال, موسم کے حساب سے یہ سفر کیا کرتے تھے کہ ایک موسم میں ہم یہاں رکے, اگلے موسم میں ہم وہاں چلے جائیں گے. تو اس طریقے سے وہ سفر کیا کرتے تھے. تو راستے میں بھی جو ہے ان کے لیے حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ سیفلی سفر کر سکے, چونکہ کوئی باضابطہ مسلم حکومت اس وقت ایسی نہیں تھی جو مسلمانوں کو پناہ دے سکے. اس وقت خوارزم شاہ ایک بادشاہ ہے, اس کی حکومت کا ذکر ملتا تھا. سلاجقہ تھے, ان کا تھوڑا سا ذکر ان کا ذکر ملتا ہے کہ ان کے پاس کچھ حکومت تھی, لیکن یہ سب جو ہے ڈوبنے کی قطار میں تھے, وہ اپنے آخری وقت میں تھے. سلجوقی سلطنت بھی اپنے تقریباً آخری دن گن رہی تھی, اس کی وہ کیفیت تھی اس ٹائم پہ. اور خوارزم شاہ خود ہی جو ہے سلاجقہ سے لڑ کر کے اور دوسرے خود مسلم بادشاہوں سے لڑ کر کے خوارزم شاہ کی جو حکومت تھی, سلطنت تھی, اس کا بھی قریب قریب خاتمہ ہونے کو تھا. اس وقت جو ہے مصر کے اندر حالات تھوڑے سے مضبوط ہو رہے تھے, کیونکہ وہاں ظاہر الدین بیبرس, یہ بھی ایک عظیم مجاہد گزرے ہیں. یہ دراصل سلطان صلاح الدین ایوبی کی جب مصر میں حکومت قائم ہوئی, ان کی قائم ہوئی, تو ان کے خاندان سے جو لوگ گزرے ان کے آزاد کردہ یہ غلام ہوا کرتے تھے, ظاہر الدین بیبرس نے بھی ماشاءاللہ بڑی عظیم خدمات انجام دی ہے. چونکہ جب تاتاریوں نے بغداد سے خلافت کو ختم کر دیا تھا, بغداد پہ حملہ کر کے خلافت کو ختم کر دیا اور بغداد کو انہوں نے مٹا دیا, سارے اسلامی شہروں کو مٹا دیا. تو جس بندے نے تاتاریوں کے خلاف سب سے پہلے لوہا لیا اور تاتاریوں کو شکست دی, پہلی شکست کسی بھی مسلم فوج کی طرف سے دی گئی, وہ دینے والے یہ ظاہر بیبرس تھے. عین جالوت کا ایک مارکا لڑا گیا. یہ عین جالوت کا مارکا یہ فیصلہ کن مارکا تھا جو تاتاریوں اور مسلمانوں کے درمیان لڑا گیا, اور اللہ نے مصر کو تاتاریوں کے حملے سے محفوظ کیا. تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کوئی مسلم شہر, بڑا شہر, کیپٹل اس وقت محفوظ نہیں تھا سوائے قاہرہ کے. کائرو کے علاوہ کوئی کیپٹل محفوظ نہیں تھا. سیف الدین قطز اور ظاہر الدین بیبرس, ان دونوں کی کوششوں سے تاتاریوں سے انہوں نے مصر کو محفوظ کیا. اور یہ وہی ٹائم تھا جب یہاں ارطغرل غازی وغیرہ اپنے قبیلے کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے, اور وہ اپنے لیے کوئی وطن تلاش کر رہے تھے. اسی وطن کی تلاش میں وہ تھے, وہ پہنچے. اس میں انہوں نے بہت سارے اسفار کیے, وطن حاصل کرنے کے لیے, جگہ حاصل کرنے کے لیے بہت ساری جگہ وہ گئے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک موقع عطا فرمایا. یہ جو ہے ترکیوں کی ایک مسل آج بھی ہے, بہت سارے جو ترکی علماء ہیں ان سے جب بات ہوتی ہے تو یہ مسل کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ترکیوں میں مسل عام ہے. کچھ لوگوں نے اس مسل کو, اس سینگ کو ارطغرل غازی کی طرف منسوب کیا ہے کہ ارطغرل غازی نے ہی یہ جملے کہے ہیں. تو وہ دراصل مسل کچھ اس طریقے سے ہے کہ کہتے ہیں کہ لائف آپ کو ایک چانس ضرور دیتی ہے, زندگی آپ کو ایک چانس ضرور دیتی ہے, بس آپ کو اس چانس کو پہچاننا ضروری ہے. اگر آپ نے اس چانس کو پہچان لیا تو پھر وہی چانس آپ کی لائف کا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا,
وہی موقع جو ہے آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا. تو تقریباً ایسا ہی کچھ معاملہ ارطغرل غازی کے ساتھ بھی پیش آیا، کیونکہ جب اس تلاش میں وہ تھے، اپنے لوگوں کو لے کر کے نکلے تھے، تو اس درمیان میں انہوں نے دور کیا دیکھا کہ گرد اڑ رہی ہے، بہت ساری گرد اڑ رہی ہے. ایسا ہے جیسے کہ بہت سارے لوگوں کا وہاں پہ ہجوم ہے، اور وہاں سے آوازیں ان کو آنے لگی. تو انہوں نے ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کر کے دیکھا کہ یہ کیا ہے. جب انہوں نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ اٹ از ایکچولی اے بیٹل فیلڈ. وہ ایک میدان جنگ ہے، ایک میدان جنگ ہے جہاں پہ جنگ ہو رہی ہے. تو انہوں نے اسے دیکھنے کے بعد ایک فیصلہ کیا، اور فیصلہ کر کے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہمیں یہ جو جنگ ہو رہی ہے اس جنگ میں ایک گروہ کا ساتھ دینا ہے. ہوا ایسے، اسے سارے مورخین نے ذکر کیا ہے، ترکش مورخین نے بھی ذکر کیا ہے، عربک مورخین نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ اس طریقے سے ارطغرل غازی جو ہے سلاجقہ سے جڑے، اور یہاں سے جو ہے پھر ان کو آسانیاں ان کی راہ میں پیدا ہونی شروع ہوئی. تو ہوا ایسے کہ ارطغرل غازی جو ہے انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے اس جنگ میں ہمیں ایک کا ساتھ دینا ہے. انہوں نے یہ فیصلہ کیا، جو کمزور طبقہ تھا وہاں پہ، جو شکست کھا رہا تھا، اب یوں تھا کہ حقیقت میں ان کی شکست یقینی ہے، وہ ہارنے ہی والے ہیں، اور ایک گروپ ایسا تھا جو ڈومینیٹنگ تھا اور اس کی فتح یقینی نظر آ رہی تھی. تو ارطغرل غازی نے جو لوگ شکست کھا رہے تھے اور جن کے لیے ہار مقدر بن چکی تھی، کہہ لیجیے کہ ان کی سچویشن ایسی تھی کہ وہ اب ہار ہی جائیں گے، تو اپنے سواروں کو لے کر کے وہ اس گروپ کے ساتھ شامل ہو گئے جو قریب قریب اب ہارنے والے تھے، شکست کھانے والے تھے. اور جب ارطغرل غازی اپنے مجاہدین کی اس گروپ کے ساتھ ان کے ساتھ شامل ہوئے، تو اس نے اس جنگ کا ریزلٹ تبدیل کر دیا، اس نے نقشہ بالکل بدل دیا. اور جنگ کے بعد ارطغرل غازی کو پتا چلا کہ جس گروہ کی انہوں نے مدد کی ہے، جس گروپ کی انہوں نے مدد کی ہے، یہ گروپ کوئی عام گروپ نہیں ہے، یہ گروپ کوئی عام گروپ نہیں ہے، بلکہ یہ گروپ حقیقت میں اس وقت کے جو سلجوقی سلطان ہوا کرتے تھے، سلجوقی سلطان علاء الدین کے بعد یہ ان کی فوج ہے جس کا ہم نے ساتھ دیا ہے، اور ہمارے ساتھ دینے کی وجہ سے اس فوج کو یقینی شکست جو ان کے سامنے نظر آ رہی تھی اس میں فتح حاصل ہوئی، کامیابی حاصل ہوئی ہے. تو جب سلطان نے یہ دیکھا کہ ان کی کوشش کی وجہ سے سامنے جو بازنطینی لشکر تھا، عیسائی لشکر تھا، عیسائی فوج تھی، اس کے مقابلے میں ہمیں فتح نصیب ہوئی ہے، تو سلطان کے اور ان کے تعلقات یہاں سے گہرے ہونا شروع ہوئے، مضبوط ہونا شروع ہوئے. پھر سلطان نے ان کو جگہ دی، سلطان نے ان کو جگہ دی رہنے کے لیے، اور انہیں کہا کہ آپ یہ جو بارڈر ہے اس بارڈر پہ آپ بسیں، اور ان کو بارڈر پہ بسایا گیا. ان کا قبیلہ آ کر کے اس بارڈر پہ آزاد ہوا. اور وہ جغرافیکلی طور پہ کچھ لوگوں نے، کچھ مورخین نے منشن کیا ہے کہ یہ جو قبیلہ کائی تھا چھوٹا سا قبیلہ تھا، لیکن کیسے پاسبل ہوا کہ اس قبیلے نے بیک وقت سلجوقیوں سے بھی استفادہ کیا، اور بازنطینی جو اس وقت کی بڑی حکومت مانی جاتی تھی اس کا بھی مقابلہ کیا، اور مغلوں کا بھی مقابلہ کیا. ایک قبیلہ، اور جس کی تعداد بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، یہ تو تقریباً 400-500 کے آس پاس جو بھی مورخین بتاتے ہیں اتنی ان کی تعداد تھی. لیکن ترکمانی بہت سارے قبیلے جو ان علاقوں میں بستے تھے انہوں نے ان کو سپورٹ کیا، کیونکہ ارطغرل نے ان چیزوں کو منوایا، ارطغرل غازی نے ان چیزوں کو منوایا کہ ہم آئے یہاں پہ کیوں ہے، ہمارا مقصد کیا ہے. ہمارا مقصد کچھ نہیں ہے، بس اعلاء کلمت اللہ ہے، اللہ کے حکم کو پھیلانا، یہ ہمارا مقصد ہے. انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، لہٰذا انسان کو اللہ کے حکم کے مطابق جینا چاہیے. یہ اسپرٹ، یہ جذبہ اور یہ نیک ارادہ ان کا تھا، اور انہوں نے آس پاس کے جو قبیلے تھے ان کو یہ ریئلائز کرایا کہ ہمارا مقصد طلب جان نہیں ہے، طلب عزت نہیں ہے، طلب مملکت نہیں ہے، دنیا نہیں ہے، طلب رضائے الہی ہمارا مقصد ہے. تو بہت سارے ترکمانی قبیلے جو ہے ان کا ساتھ دینے پر آمدہ ہو گئے. ان کی جو جغرافیائی لوکیشن ہے جہاں پہ قبیلہ کائی آباد ہوا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس نے اس قبیلے کی کامیابی میں بنیادی رول ادا کیا ہے. وہ یہ کہ جس خطے میں یہ لوگ بسے، اتفاق سے مغرب میں جو ویسٹرن پارٹ ہوا کرتا تھا دنیا کا، وہاں جو تجارتی معاملات چلتے تھے اس کی حیثیت مغرب میں جس جگہ قبیلہ بسا بہت امپورٹنٹ حیثیت کی حامل تھی. وہ لوکیشن، وہ جگہ، وہاں کی جو راستے گزر کرتے تھے مشرق و مغرب کی تجارت کے لیے، تو قبیلہ کائی سمجھ لیجیے کہ بالکل اس کے درمیان میں جا کر کے بسا.
جس تجارت کے راستے کو مشرق میں بھی بہت اہمیت حاصل تھی، مغرب میں بھی بہت اہمیت حاصل تھی، گویا کہ بازنطینی تجارت اور پھر مغلوں کی تجارت، اور جو لوگ مشرق میں اس وقت جن کی حکومت تھی ان کی تجارت، ان سب کے لیے، ان دونوں کے لیے جو چیز بہت اہم تھی، اسی لوکیشن میں یہ لوگ بسے، تو اس سے انہوں نے خوب فائدہ اٹھایا۔ وہ جو لوکیشن تھی، وہ جس جگہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ عطا فرمائی تھی سلطان کے ذریعے سے، اس کا انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے استعمال کیا اور بہت ہی سمجھداری کے ساتھ استعمال کیا، اور پھر انہوں نے ایک اقتصادی طور پہ بھی اپنے قبیلے کو آگے لے جانے کے لیے، اکنامکلی بھی اپنے قبیلے کو آگے لے جانے کے لیے اس کا استعمال کر کے اپنی اہمیت کو انہوں نے منوایا کہ قبیلہ کائی کے وجود کے بغیر کوئی بڑا فیصلہ نہیں لے سکتا جب تک قبیلہ کائی کو اس میں انوالو نہ کیا جائے، جب تک قبیلہ کائی سے مشورت نہ کی جائے، جب تک ان کے ساتھ معاملات کو حل نہ کیا جائے، کیونکہ تجارت کے جو راستے تھے وہ گویا کہ یوں سمجھ لیجئے ارطغرل نے اس پہ اپنے پنجے گاڑ دیے تھے، ارطغرل غازی نے اس پہ اپنا قبضہ کیا ہوا تھا، اور ارطغرل غازی نے اسے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا تھا۔ یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی کیسی فراست ہے، اور کیسی ان کی اس وقت اسٹریٹجی رہی ہوگی، اور کیسے ان کے یہ جو چیزیں ہم بتا رہے ہیں جسٹ یہ کچھ چیزیں جو تاریخ میں آئی ہیں، ورنہ حقیقت میں کیا کیا چیزیں انہوں نے فیس کی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اٹ از ناٹ ایزی، جہاں جان بچانا مشکل ہے انسان کے لیے، اپنی جان بچانا مشکل ہے، ایسے میں ایک مملکت کے لیے راہ ہموار کرنا، ایک سلطنت کے لیے گراؤنڈ پریپیئر کرنا، اٹ از ناٹ سمپل، اٹ از ناٹ دیٹ ایزی، یہ اتنی آسان سی بات نہیں ہے۔ اب ارطغرل غازی نے کیا کیا کہ ارطغرل غازی کی تقریباً 36 سال کی عمر تھی، 36 years of his old، ایک محتاط رائے کے مطابق جو تاریخی سورسز سے پتا چلتا ہے، اس وقت جو ہے یہ اپنے قبیلے کے لیڈر بن چکے تھے، اپنے قبیلے کے یہ سردار بن چکے تھے۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 36 اراؤنڈ 36 رفلی تھی، تو یہ اپنے قبیلے کے لیڈر تھے، اپنے قبیلے کے یہ سردار تھے۔ اب ارطغرل غازی کا یہاں سے سفر شروع ہوتا ہے، کیونکہ جس خطے میں یہ بسے تھے وہاں ایک قلعہ ہوا کرتا، یہ قلعہ ہوا کرتا تھا، اس کا نام جو ہے کرا جیسار یا اس طریقے کا نام ذکر کیا گیا ہے روایتوں میں۔ وہ قلعہ جو ہے، وہ قلعہ، اس کو کچھ عیسائی پادری جو بہت ہی متعصب ہوا کرتے تھے، جن کو فرسان معبد کے نام سے عربی میں یاد کیا گیا ہے، کہ یہ لوگ جو ہے ان کا نظریہ ایسا تھا کہ یہ چرچ کی حکمرانی پوری دنیا پہ قائم کرنا چاہتے تھے، اسلام کو مٹا دینا، اسلام کو ختم کر دینا، ہر چیز جو اسلام سے جڑی ہوئی ہے اس کو برباد کر دینا، ان کا بنیادی نظریہ تھا۔ اسی مقصد کے تحت یہ گروپ بنا تھا، اور یہ لوگ جو ہے بڑے ہی فدائین ٹائپ کے لوگ ہوا کرتے تھے، اساسنز ٹائپ کے لوگ ہوا کرتے تھے، جیسے حشیشین ہوتے ہیں ویسے یہ لوگ ہوا کرتے تھے۔ اب جو ہے سلجوقی سلطنت ایک طرف زوال کی طرف جا رہی تھی، چونکہ حالات تقریباً سلجوقی سلطنت کے اندر ویسے نہیں رہتے، مغلوں کے حملے کی وجہ سے، اور خود بھی جو ہے بازنطینیوں کے حملوں کی وجہ سے، اور خوارزم شاہ کے ساتھ بھی جنگ کی وجہ سے وہ بہت کمزور ہو چکے تھے، کیوں سمجھ لیجیے کہ بہت مشکل طریقے سے معاملات وہاں پہ چل رہے تھے، اس طریقے کے حالات تھے، کیونکہ سلجوقی سلطنت کی تباہی جو ہے اور اس کا زوال وہیں سے شروع ہو گیا تھا جب نظام الملک کو شہید کر دیا گیا تھا۔ نظام الملک ایک عظیم بادشاہ، ایک عظیم وزیر گزرے ہیں، یوں سمجھیے کہ نظام الملک کی اہمیت کا آپ اندازہ صرف اس سے لگا لیں کہ نظام الملک وہ شخصیت ہے جنہوں نے بغداد کا مدرسہ نظامیہ بنایا، بغداد کا مدرسہ نظامیہ بنایا، اور بغداد کا مدرسہ نظامیہ یہ وہ مدرسہ ہے جس مدرسے سے نکلنے والوں کے فارغین میں امام غزالی کا شمار ہوتا ہے، امام غزالی کا شمار ہوتا ہے۔ تو یہ نظام الملک وہ تھے جنہوں نے تعلیم کا ایک جال بچھایا تھا سلجوقی سلطنت کے اندر، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ ان کو انہی حشیشوں نے، جو فدائین ہوا کرتے تھے، حسن ابن صباح کے جو فالوورز ہوا کرتے تھے فدائین، یہ بہت ہی خطرناک لوگ ہوا کرتے تھے، یہ ہپناٹائز کرنا اور اس کے بعد پھر جو ہے لوگوں کو قتل کر دینا، ان کے لیے یہ کرائے کے قاتل ہوا کرتے تھے۔ بتایا جاتا ہے، تاریخ نے اس کو لکھا ہے باضابطہ طور پہ، کہ ملک شاہ جب تک سلجوقی سلطنت کے حاکم تھے، اس وقت سلجوقی سلطنت کا بہت ہی اچھا وقت تھا۔ جب ملک شاہ کا انتقال ہوا تو ملک شاہ نے نظام الملک کو یہ ساری چیزوں کے حوالے سے ذمہ داریاں دی، اور ملک شاہ نے اپنے لڑکوں سے، جو ملک شاہ کے لڑکے تھے، برقیار تھے، محمد تھے، سلطان سنجر تھے،
یہ سب ملک شاہ کے لڑکے تھے، ان کو نصیحت کی تھی کہ نظام الملک جیسے کہیں تم حکومت کے معاملات میں انہی کی بات پہ عمل کرنا. تو گویا کہ یہ اگرچہ یہ لوگ بادشاہ تھے لیکن نظام الملک کو یہ اپنے والد کی طرح مانتے تھے، اپنے والد کی طرح مانتے تھے. تو نظام الملک انہوں نے سلجوقی سلطنت کے اندر مدرسوں کا جال بچھایا، علم حدیث کو عام کیا، مختلف طرح کے جدید علوم کو انہوں نے متعارف کرایا. تحقیق کے لیے انہوں نے بہت ساری رصد گاہیں قائم کی جہاں سے بیٹھ کر کے جو ہے آسمان ستاروں کی حرکتیں، سیاروں کی حرکتیں، ان سب کو جو ہے جانا جا سکے. یہ سارے انتظامات انہوں نے کیے. لیکن اتفاق سے ایسا ہوا کہ جو حشیش ہیں، یہ اساسینس جو تھے، جن کو فدائین کہا گیا ہے، اور حسن ابن صبا کے جو فالوورز ہیں، سب سے پہلے ان کا جو شکار بنے وہ یہی نظام الملک تھے. نظام الملک کو انہوں نے دھوکے سے قتل کیا. نظام الملک کا قتل ہونا تھا کہ پھر جو سلجوقی سلطنت تھی اس کے حالات بگڑنے لگے اور سلجوقی سلطنت زوال کی طرف جانے لگی. حالات پھر ایسے ہوئے کہ یہ کچھ زیادہ ہی حالات بگڑنے لگے، اور سلجوقی سلطنت بھی اس وقت پاورفل نہیں تھی، چونکہ فدائین نے بہت سارے بادشاہوں کو قتل کرایا، سلجوقی حکمرانوں، فوجیوں کو قتل کرایا، فوجی حاکموں کو قتل کرایا. یہی ان کا کام تھا حسن بن صبا کے فالوورز کا. تو اس وجہ سے ایک طوائف الملوکی سی پھیلی ہوئی تھی. کوئی مسلم حکومت ایسی نہیں تھی اس وقت کہ کوئی باضابطہ طور پہ کسی کو سپورٹ کر سکے. یوں کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی سی مدد سلجوقیوں سے مل جائے اور تھوڑی سی مدد جس لوکیشن میں قبیلہ کائی ہے اس سے حاصل کی جائے، اور اس کے بعد خوب محنت کی جائے. ان ساری چیزوں کو ملا کر کے ارطغرل غازی نے ایک ایسی سچویشن کو کریٹ کیا وہاں پہ جہاں وہ اپنا فیصلہ دے سکیں. چونکہ سلجوقی سلطنت کے جو حاکم تھے علاء الدین کیقوباد، انہوں نے انہیں وہاں پہ جگہ دی تھی، اور جگہ دے کر کے انہیں یہ کہا تھا کہ یہ جو خطہ ہے، یہ علاقہ جو ہے، یہاں پہ ہم آپ کو امیر القبائل مقرر کرتے ہیں کہ آپ قبیلوں کے امیر ہیں، تو لہذا آپ کا یہاں پہ حکم چلے گا، اور ہماری بھی جو ہے پشت پناہی آپ کے ساتھ ہے، ہمارا ہاتھ آپ کی پشت پہ رہے گا. اس طریقے سے انہوں نے ارطغرل غازی کو یہ اتھارٹی دے رکھی تھی. تو بہت سارے قبائل کو کنٹرول کرنے میں کچھ آسانیاں ان کو اس بنیاد پہ ہوئی. اور باقی جو چیزیں تھی، ارطغرل غازی کی اپنی محنت تھی، ارطغرل غازی کی اپنی کوششیں تھی کہ انہوں نے وہاں پہ بہت ساری قربانیاں انہوں نے پیش کی. انشاءاللہ العظیم ہم کل جو ہے اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے، اور کل انشاءاللہ العظیم for many questions people ask me I will try to answer them. میں ان کا جواب بھی دینے کی کوشش کروں گا. محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا خلافت عثمانیہ کے قیام میں اور ارطغرل غازی کو آگے لانے میں کیا ان کا کوئی رول ہے کہ ان کا رول نہیں ہے، یا اسلامی سلطنتوں کو آگے بڑھانے میں، خلافت عثمانیہ کے قائم کرنے میں کون ہے وہ لوگ جن کا روحانی طور پہ مانا جاتا ہے کہ انہوں نے رول پلے کیا ہے. تو اس پہ انشاءاللہ العظیم ہم کل بات کرنے کی کوشش کریں گے. آج کے لیے ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو باتیں ہم نے کہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمیں درس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اس سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں، اس کے بعد ہم آج کی گفتگو کو ختم کریں گے. یہ حدیث پاک ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ حدیث جو ہے متعدد کتب احادیث میں یہ حدیث پاک موجود ہے. جامع الصغیر میں بھی ہے، اور امام احمد نے اپنے مسند میں اس کو روایت فرمایا ہے. امام حاکم نے بھی اپنے مستدرک میں روایت فرمایا ہے. اس کے علاوہ امام طبرانی نے بھی اس حدیث کو روایت فرمایا ہے معجم کبیر میں، اور امام حاکم، امام ذہبی وغیرہ ان ائمہ نے اس حدیث کے صحیح ہونے کا بھی قول فرمایا ہے. حدیث پاک اس طریقے سے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لتفتحن القسطنطنیہ فلنعم الامیر امیرها ونعم الجیش ذلك الجیش. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب قسطنطنیہ فتح ہوگا، ان قریب قسطنطنیہ فتح ہوگا، اور جب وہ قسطنطنیہ فتح ہوگا تو اس کی قیادت کرنے والا جو امیر ہوگا وہ بہترین امیر ہوگا، بہترین امیر ہوگا، اس کا لیڈر بہترین لیڈر ہوگا، اور وہ فوج بھی جو ہے بہترین فوج ہوگی. اب یہ قسطنطنیہ جو ہے، جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا قسطنطنیہ فتح ہوگا، تو اس قسطنطنیہ کی فتح کے لیے سب نے کوشش کی. ایون صحابہ اکرام کے دور سے یہ کوششیں جاری تھی، حضرت امیر معاویہ کے دور میں بھی یہ کوشش کی گئی، لیکن یہ فتح نہیں ہوا. قسطنطنیہ فتح کب ہوا؟ قسطنطنیہ جا کر کے یہی ارطغرل غازی کی نسل میں جو لوگ آئے،
ان کی نسل میں جو لوگ آئے، ان کے پڑ پوتوں میں جو لوگ آئے، ان کے ہاتھ پہ قسطنطنیہ فتح ہوا، محمد الفاتح کے ہاتھ پہ۔ اور وہ جو فوج تھی محمد الفاتح کی، جنہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا، وہ کوئی عام فوج نہیں تھی، وہ کوئی عام فوج نہیں تھی۔ اس فوج کا ہر فرد، اس فوج کا ہر فرد، بلکہ جنہوں نے قسطنطنیہ فتح کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا، وہ جانصاری ٹروپس کہلاتا تھا۔ ان کو انکشاری فوج کہا جاتا ہے عربی میں، الجنود الانکشاریہ عربی میں کہا جاتا ہے، اور انگلش میں ان کو جانصاریز کہا جاتا ہے۔ یہ جو جانصاری فوج تھی، یہ کوئی عام فوج نہیں تھی۔ اس میں شامل ہونے والا ہر فوجی تزکیے کے مراحل سے گزرتا تھا، تربیت کے مراحل سے گزرتا تھا، تعلیم کے مراحل سے گزرتا تھا۔ اور تاریخی روایت یہ بتاتی ہے کہ قسطنطنیہ کو آزاد کرانے کے لیے جب منجنیقوں کو لگایا تھا محمد الفاتح نے، تو اس وقت انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل میں جو علماء سادات اس وقت موجود تھے، ان کو آگے کیا۔ وہ صلاۃ و سلام کی کثرت کرتے تھے، وہ صلاۃ و سلام کی کثرت کرتے تھے۔ اس کے بعد منجنیق سے گولے داغے جاتے تھے، گویا کہ ہر گولے کے داغنے سے پہلے حضور پہ درود پڑھا جاتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کیا جاتا تھا۔ یہ تاریخی شواہد ہیں، یہ تاریخی روایات ہیں، اور اللہ نے اس برکت سے قسطنطنیہ کو فتح عطا فرمائی۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ارطغرل الغازی کی کامیابی میں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت شامل ہے کہ اس خاندان سے، اس فیملی سے، ارطغرل الغازی کی نسل سے اللہ کو دین کا کام لینا تھا، اسلام کی خدمت لینی تھی، تو اللہ نے حالات ایسے پیدا کیے۔ انشاءاللہ we will carry on these things for the next session انشاءاللہ العظیم۔ we'll try to complete the entire thing۔ پورا تو کمپلیٹ کرنا پاسبل نہیں ہے، ساری باتوں کو میں مینشن ہی کر دوں آپ کے سامنے، لیکن ہم اس ٹاپک کو ایک اینڈ تک لے جانے کی انشاءاللہ العظیم کل کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو باتیں آج ہم نے کہی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے درس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمارا حقیقی انسپائریشن یہاں سے لینے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آج کا دور بھی ایسا ہی دور ہے کہ مسلمان بڑے مشکل حالات سے آج کل گزر رہے ہیں۔ ہم اپنے دلوں میں وہ جذبہ بیدار کریں جو ان غازیوں کا جذبہ تھا۔ اللہ مسلم نوجوانوں کو وہ جذبہ اور اس عمل کی توفیق و صلاحیت عطا فرمائے جو ان غازیوں اور مجاہدوں میں تھی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔